السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم فارسی کی پہلی سے مصدر اور ان سے فقرے، اسی طریقے سے ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے پڑھیں گے۔ فقرے سے مراد جو ہے یہاں پہ جملے ہیں کہ مصدر سے کچھ جملے بنا کر کے یہاں پہ بتائے جائیں گے۔ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ تو مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرتا ہے، اور مصدر کی جمع جو ہے وہ مصادر آتی ہے۔ اچھا، جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم پڑے۔ اردو زبان میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ترجمے میں اردو میں نا آتا ہے اور فارسی میں دن یا تن آتا ہے، جیسے گفتن کرنا، کہنا، خواندن، پڑھنا۔ تو اصل میں مصدر وہ ہوتا ہے جس سے افعال نکلتے ہیں، اسماء نکلتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مصدر وہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے آنا، جانا، کھانا، پینا، سننا، اٹھنا، بیٹھنا وغیرہ، یہ مصدر ہے۔ فارسی زبان میں مصدر کی علامت یہ ہے کہ آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، جیسے گفتن، آمدن، آراستن، شنیدن، اس طرح سے مصادر۔ تو اس سبق میں چند مصدر دیے ہوئے ہیں اور اس سے چند جملے دیے ہوئے ہیں۔ آئیے اس کا اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ گفتن یعنی کہنا، بولنا، خواندن یعنی پڑھنا، اور خواندن کا معنی دعوت دینا بھی ہوتا ہے۔ دادن یعنی دینا، کردن یعنی کرنا، داشتن یعنی رکھنا۔ اسلام این است، اسلام یہ ہے۔ کلمہ گفتن، کلمہ کہنا، اور کلمہ گفتن دونوں لفظ ہے۔ کلمہ اور کلمہ دونوں لفظ ہیں۔ تو کلمہ گفتن، کلمہ پڑھنا، روزہ ماہ رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیبیں ہیں۔ روزہ ماہ رمضان داشتن، معاف کیجیے، روزہ ماہ رمضان داشتن، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ حج خانہ کعبہ کردن، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ یہ مصدر کچھ تھے۔ اب اس کے بعد ماضی مطلق، مصدر سے ہی جو ہے چند طرح کے افعال بنائے جاتے ہیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید وغیرہ، وہ اپنے اپنے مقام پر انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں۔ ماضی مطلق کس کو کہتے ہیں؟ تو ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کسی کام کا کرنا پایا جائے، یعنی جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے، چاہے بطور اثبات دلالت کرے یا بطور نفی۔ جیسے ہم کہتے ہیں عمران خرد، عمران نے کھایا، تو لفظ خرد جو ہے دلالت کرتا ہے عمران کے اس کھانا کھانے کے کام پر جو اس نے زمانے گزشتہ میں کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ماضی مطلق کی تفصیل جو ہے آپ تسہیل المصادر کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ماضی مطلق چند یہاں پہ ماضی مطلق کے صیغے دیے گئے ہیں اور ان سے کچھ جملے بنائے گئے ہیں۔ آئیے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ گفت یعنی اس نے کہا، خواند سب واحد مذکر غائب، واحد غائب کا صیغہ ہے۔ گفت اس نے کہا، خواند اس نے پڑھا، داد اس نے دیا، کرد اس نے کیا، اور داشت یعنی اس نے رکھا۔ احمد گفت احمد نے کہا۔ محمود قرآن مجید خواند، محمود نے قرآن مجید پڑھا۔ او کار کرد اس نے کام کیا۔ پسر من روزہ داشت میرے لڑکے نے روزہ رکھا۔ برادرش زکوٰۃ داد اس کے بھائی نے زکوٰۃ دی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جیسے اردو زبان میں پہلے جملہ جو ہم سیٹ کرتے ہیں، فعل، جملہ فعلیہ جس میں فعل فاعل مفعول بھی ہوتا ہے، تو اس میں ترتیب یہ رہتی ہے کہ فارسی زبان میں پہلے فعل ہوتا ہے، بعد میں عام طور پر فاعل ہوتا ہے، اور اس کے بعد مفاعیل ہوتے ہیں، مفعول بھی ہوتے ہیں۔ جیسے زید نے عمرو کو مارا، تو اب اس کی اردو زبان میں تو زید نے عمرو کو مارا، زید فاعل ہے، عمرو کو مفعول بھی ہے، اور مارا فعل ہے، یہ ترتیب ہے، یعنی پہلے فاعل، بعد میں مفعول بھی، اور بعد میں آخر میں فعل لاتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں پہلے فعل آتا ہے ضرب، پھر فاعل آتا ہے زید، اور پھر مفعول بھی آئے گا عمرن، زید نے عمرو کو مارا۔ اور فارسی زبان میں بھی لگ بھگ وہی طریقہ ہے جو اردو زبان میں ہے کہ پہلے فاعل آئے گا، جیسے زید عمرو کو عمرو را مارا، یعنی زد، زید عمرو را زد، زید نے عمرو کو مارا۔ یا جیسے یہاں دیا ہوا ہے اس کے لڑکے نے زکوٰۃ دی، تو برادرش یہ فاعل ہے، زکوٰۃ مفعول بھی ہے، اور داد جو ہے یہ فعل ہے۔ تو ترتیب کیا ہے کہ فارسی میں پہلے فاعل لاتے ہیں، اس کے بعد مفعول بھی لاتے ہیں یا مفعول فی وغیرہ جو بھی ہے، اور اس کے آخر میں سب سے آخر میں فعل لاتے ہیں۔
لیکن عربی میں پہلے فعل لاتے ہیں، اس کے بعد فاعل لاتے ہیں اور آخر میں مفاعل لاتے ہیں، یہ دھیان رکھیے۔ تو جملہ تھا برادرش زکوٰۃ داد، اس کے بھائی نے زکوٰۃ دی۔ گفت، اس نے کہا، گفتند، انہوں نے کہا، گفتی، تو نے کہا، گفتید، تم نے کہا، گفتم، میں نے کہا، اور گفتیم، ہم نے کہا۔ فارسی زبان میں 6 صیغے ہوتے ہیں: واحد، غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ اور اس کی سب کی علامتیں: واحد غائب کی علامت تا دال، تا ساکن دال ساکن، جمع غائب کی علامت نون ساکن دال ساکن نون دال، واحد حاضر کی علامت یا ساکن، جمع حاضر کی علامت یا ساکن دال ساکن یعنی یا دال، واحد متکلم کی علامت میم ساکن اور جمع متکلم کی علامت یا میم یعنی یا ساکن اور میم ساکن۔ اس کی تفصیل بھی تفصیل المصادر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب فاعل ظاہر کر کے جو ہے یہاں پہ کچھ مثالیں دی گئی ہے۔ او گفت، اس نے کہا، آہاں گفتند، انہوں نے کہا، تو گفتی، تو نے کہا، شما گفتید، تم لوگوں نے کہا، من گفتم، میں نے کہا، ما گفتیم، ہم نے کہا۔ اس میں صرف کیا ہے، پہلے جو گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم، یہ 6 صیغے، پھر او گفت، آہاں گفتند۔ دونوں میں فرق یہ ہے، اردو اعتبار سے ترجمہ دونوں کا ایک جیسا ہی ہوگا، لیکن فارسی اعتبار سے کہا جائے گا ایک میں ضمیر جو ہے ظاہر کر دی گئی ہے اور ایک میں ضمیر ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ پہلی صورت جو 6 دی گئی ہے گفت گفتند والی، اس میں ضمیر ظاہر نہیں کی گئی ہے، بس جو 6 دی گئی ہے گفت گفتند والی، اس میں ضمیر ظاہر نہیں کی گئی ہے، بس فاعل کی علامت ظاہر کی گئی ہے۔ اور او گفت سے ما گفتیم تک میں ضمیر ظاہر کی گئی ہے اور علامت بھی لگائی گئی ہے۔ پھر اور چند جملے ہیں: احمد وضو کرد، احمد نے وضو کیا، مردمہ نماز کردند، لوگوں نے نماز ادا کی، تو کار کردی، تو نے کام کیا۔ سوالیہ جملہ اگر ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے تو نے کام کیا، اور اگر سوالیہ جملہ نہیں مانیں گے تو مانا گا تو نے کام کیا۔ چونکہ آگے جواب واقع ہے کردم، میں نے کیا، تو ترجمہ کرتے وقت یہ خیال کریں گے اردو میں کہ اس طرح لفظ ہم بولیں ادا کریں کہ تاکہ ظاہر ہو جائے کہ یہ سوالیہ جملہ ہے۔ جیسے تو کار کردی، کیا تو نے کام کیا، کردم، میں نے کیا۔ شما سلام کردید، کیا تم سب نے سلام کیا، کردیم، ہاں ہم نے کیا۔ تو ہاں جو ہے یہ جواب کے طور پر اس لیے ہم نے لگا دیا۔ تو قرآن خواندی، کیا تو نے قرآن پڑھا، خواندم، میں نے پڑھا۔ شما نماز خواندید، کیا تم لوگوں نے نماز پڑھی، خواندیم، ہاں ہم نے پڑھی۔ زنان سورہ یاسین خواندند، عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی۔ احمد زنان سورہ یاسین خواندند، کیا عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی، خواندند، ہاں انہوں نے پڑھی۔ احمد نامہ ام خواند، احمد نے میرا خط پڑھا۔ اس سبق میں حالانکہ تفصیل المصادر کی بات ہے، لیکن یاد رکھنے والی، دھیان دینے والی بات یہ بھی ہے کہ آپ غور کریں گے جس طرح فاعل ہے اس کے مطابق فعل کو لایا گیا۔ فاعل اگر غائب ہے تو فعل غائب لایا گیا، فاعل واحد حاضر ہے تو فعل کو واحد حاضر کے صیغے سے لایا گیا، فاعل جمع حاضر ہے تو فعل کو جمع حاضر کی علامت کے ساتھ لایا گیا، فاعل متکلم ہے تو فعل کو واحد متکلم، فاعل واحد متکلم ہے تو فعل کو واحد متکلم کی علامت کے ساتھ لایا گیا، اور فاعل جمعی متکلم ہے تو فعل کو جو ہے جمع متکلم کی علامت کے ساتھ لایا گیا۔ تو مصدر ہم نے پڑھا، اس کے بعد ماضی فعل ماضی پڑھا۔ اب کچھ حروف پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے عربی زبان میں اسم فعل حرف ہوتا ہے، ایسی فارسی میں بھی اسم فعل حرف ہے۔ تو اسم مفردات تو کئی پڑھ چکے، فعل بھی ہم نے پڑھا، فعل ماضی سے چند فعل پڑھے جیسے کرد اور کردید، خواند، خواندید، خواندیم، ہے نا، یہ سب جو ہے فعل ہی ہے۔ گفت، گفتند، اسی طریقے سے داشت، یہ سب جو ہے فعل، ہم نے کچھ فعل ابھی ہم نے پڑھے ہیں۔ تو اس میں بھی پڑھا، فعل بھی پڑھا۔ اب کچھ حروف پڑھ لیتے ہیں اور اس کا اردو ترجمہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیا ہوا ہے با۔ با اور بہ، اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں، اس کو توجہ سے یاد رکھیں۔ با ساتھ، سے، میں، کو، لیے، تک، اور اسی طریقے سے بہ ساتھ، سے، میں، کو، لیے، تک، اتنے معنی اس کے یاد رکھیں۔ بر، بر کا معنی پر اور اوپر۔ در، در کا معنی میں، جب حرف ہوگا در تو اس کا معنی ہوگا میں یا اندر، اور در ایک اسم بھی ہوتا ہے، جیسے میں آپ کے در پر آؤں گا تو وہ در بمعنی دروازہ ہے، دربار، دروازہ۔ تو در جب حرف ہے تو اس کا معنی ہوگا میں، اندر۔
اچھا، از کا معنی سے اور کا کی کے بھی آتا ہے، یعنی اضافت کے لیے بھی از آتا ہے۔ تا کا معنی تک، یہاں تک، جب تک، ٹھیک ہے۔ را کا معنی کو، کے لیے، کے واسطے۔ کہ جو ہے فارسی زبان میں کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے بات ہے، کہ بیانیہ بھی بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور کہ کا معنی کون بھی ہوتا ہے، کہ کا معنی جو کہ، اور کہ کا معنی اس لیے کہ، اتنے معنی اس کے اپنے اپنے مقام پر آئیں گے۔ چے کا معنی کیا، چرا یعنی کیوں کر، کس لیے، کس واسطے۔ چیست کا معنی کیا ہے۔ بلے یہ جواب کے لیے آتا ہے، ہاں۔ کوئی سوال ہو تو آپ بلے کو جواب میں بول سکتے ہیں، جیسے نعم عربی زبان میں بولتے ہیں۔ چو کا معنی جب، جیسے اور مثل۔ چو کا معنی جب، جیسے، مثل۔ اب حروف جو ہے کسی اسم پر داخل ہو کر کس طرح اپنا معنی دیتے ہیں، تو اس کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ با من، اس کا ایک تو معنی ہوگا میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی با کا معنی جو ساتھ، سے، میں، کو، لیے، تک ہے، وہ اپنے اپنے مقام پر ہوگا، لیکن یہاں پہ ایک ایک معنی کرتے چلے جائیں۔ با من میرے ساتھ، با ہاں ان لوگوں کے ساتھ، در خانہ گھر میں یا گھر کے اندر، بر سر سر پر یا سر کے اوپر، اورا اس کو یا اس کے لیے، اس کے واسطے، از صبح تا شام، صبح سے شام تک، نام شما چیست تمہارا نام کیا ہے، احمد احمد، برادر من چے گفت میرے بھائی نے کیا کہا، چے کا معنی کیا، کلمہ خواند کلمہ پڑھا، محمود کتاب خواندہ، بکہ داد، کہ کا معنی کون، کس نے، اس طریقے سے کہ کا معنی کے، جو کہ، یہ سب آتا ہے اپنے اپنے مقام پر۔ کون کس نے دونوں معنی ہوتا ہے کہ کا۔ محمود کتاب خواندہ، بکہ داد، محمود نے کتاب پڑھ کر، خواندہ یعنی پڑھ کر، محمود نے کتاب پڑھ کر، بکہ داد کس کو دیا، بکہ داد، کس جو ہے یہ ترجمہ کہ کا ہوا، اور کو ترجمہ ہوا با کا۔ بکہ دو حرف ہے اس میں، ایک ہے با اور ایک ہے کہ۔ بکہ یعنی کس کو، کس ترجمہ کس کا ہوا، کہ کا معنی کس نے اور کون دونوں ہو سکتا ہے۔ کہ کا معنی جو کہ بھی ہوگا، کہ کا معنی صرف کہ بھی ہوگا، اور کہ کا معنی تاکہ بھی ہوگا۔ یہاں پہ کس ترجمہ کریں گے، اور با کا معنی کو۔ بکہ داد کس کو دیا، مردم زکوٰۃ دادند، جمع کا صیغہ ہے کیونکہ مردم جو ہے جمع ہے، مردم زکوٰۃ دادند، لوگوں نے زکوٰۃ دی، بلے دادند، ہاں انہوں نے دی، برادرم را چے دادی، برادرم را چے دادی، برادرم را میرے بھائی کو، چے کیا دادی تو نے دیا، داد دادند دادی۔ اب دیکھیں دادی فارسی زبان میں واحد مذکر، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے اور فعل ہے، لیکن اردو زبان میں ایک خاص رشتہ دار کو دادی کہتے ہیں، دادا کی زوجہ محترمہ کو دادی کہتے ہیں، لیکن فارسی زبان میں دادی کا معنی تو نے دیا۔ دواتم بہو چرا دادید، دواتم یعنی میری سیاہی، میری روشنائی، ٹھیک ہے۔ بہو یعنی اس کو، چرا یعنی کیوں، دادید تم نے دیا، مانا ہوگا میری دوات اس کو تم نے کیوں دیا۔ اسب چابک از دست خود دادم، اسب چابک چالاک گھوڑا، از دست خود اپنے ہاتھ سے، دادم میں نے دیا۔ نامہ شما برادر خود دادیم، نامہ شما یعنی تمہارا خط، نامہ یعنی خط، نامہ شما مضاف مضاف الیہ تمہارا خط، برادر خود، با کا معنی ساتھ، سے، میں، کو، لیے، تک بتایا تھا ہم نے آپ کو، تو یہاں پہ با کا معنی جو ہے کو ہوگا، برادر خود اپنے بھائی کو، برادر خود یعنی اپنا بھائی، با کا معنی کو، برادر خود اپنے بھائی کو، دادیم ہم نے دیا، تمہارا خط ہم نے اپنے بھائی کو دیا، تمہارا خط ہم نے اپنے بھائی کو دیا۔ بخانے من در آمد، میرے گھر میں، ابھی دیکھیں با کا معنی یہاں میں ہو گیا، اس لیے میں نے ترجمہ کرایا تھا با کا معنی ساتھ، سے، میں، کو، لیے، تک، یہاں با کا معنی میں ہو جائے گا۔ بخانے من میرے گھر میں، در آمد آ گیا، میرے گھر میں آ گیا۔ آمدن کا معنی آنا ہوتا ہے، لیکن در آمدن کا معنی ہوگا داخل ہونا، اندر آنا، اور بر آمدن کا معنی ہوگا باہر جانا، یہ دھیان رکھ لیجیے گا۔
در آمدن، آمدن کا مطلقاً معنی ہوگا آنا، لیکن در آمدن کا معنی اندر آنا جس کو داخل ہونا بولتے ہیں، اور بر آمدن کا معنی خارج ہونا، باہر ہونا۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بخانے من در آمد، معنی کر سکتے ہیں میرے گھر میں داخل ہو گیا، میرے گھر کے اندر آ گیا۔ احمد خط نوشت، احمد نے خط لکھا۔ اسپم دیدید، میرا گھوڑا تم نے دیکھا۔ یہاں پہ اسپم کے بعد را بھی ہو سکتا تھا، اسپم را دیدید، میرے گھوڑے کو تم نے دیکھا۔ تو کبھی کیا ہوتا ہے مفعول بہ پر دلالت کرنے والا جو لفظ را ہے اس کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ اسپم دیدید، میرا گھوڑا تم نے دیکھا۔ دیدیم، ہم نے دیکھا۔ تو درس گرفتی، گرفتن مصدر معنی یا گرفتن، گرفتن مشہور ہے لیکن اصل میں وہ گرفتن ہے۔ گرفتن مطلب لینا، پکڑنا، حاصل کرنا، یہ بھی دھیان رکھیے گا، گرفتن کا معنی ہوتا ہے لینا، پکڑنا، حاصل کرنا۔ تو درس گرفتی، تو نے سبق لیا، بلے ہاں، گرفتم میں نے لیا۔ تو بمسجد چرا رفتی، تو مسجد کو کیوں گیا، بمسجد مسجد کو، چرا کیوں، رفتی تو گیا۔ تو بمسجد چرا رفتی، تو مسجد کو کیوں گیا۔ بنماز خواندن رفتم، اب دیکھیے با کا معنی یہاں پہ کے لیے ہو جائے گا، بنماز خواندن، نماز پڑھنے کے لیے، رفتم میں گیا۔ بنماز خواندن رفتم، نماز پڑھنے کے لیے میں گیا۔ شما سبق من شنیدید، تم سب نے میرا سبق سنا۔ شنیدیم، ہم نے سنا۔ آہاں ای پسرا چرا زدند، ان لوگوں نے اس لڑکے کو کیوں مارا۔ زدند کیوں مارا، زدن مصدر سے زدن، زدند، زدی، زدید، زدم، زدیم، یہ گردان ہوگی۔ جائے خود بآرام نہ نشست، اپنی جگہ، جائے خود اپنی جگہ، بآرام آرام سے، نہ نشست نہیں بیٹھا، اپنی جگہ آرام سے نہیں بیٹھا۔ چے یافتی، تو نے کیا پایا، یافتن مصدر پانا ہوتا ہے۔ چے یافتی، تو نے کیا پایا، قلم، قلم، یہاں پہ فعل کو حذف کر دیا، فاعل کو بھی حذف کر دیا، ہونا چاہیے من قلم یافتم، میں نے قلم پایا، لیکن سوال کا قرینہ موجود ہے اس لیے فعل کو بھی حذف کیا گیا، فاعل کو بھی حذف کیا گیا، صرف جو ہے مفعول بھی لایا گیا۔ اب اس کے بعد ماضی قریب کے صیغے اور ان سے فقرے، تو اس کو انشاءاللہ جو ہے ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔